بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے صحابہ کرام نے اور عام مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا اور اس کی بیعت کر لی تھی، اور اسی بات کو جواز بنا کر کچھ اہل بیت سے بغض رکھنے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی باغی ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب بہت سے صحابہ کرام نے اور عام مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لی تھی، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی اور یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ اور بہت سے ایسے بدبخت امام حسین علیہ السلام کو ہی باغی قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا مسلمانوں کے 2 گروہ کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جو کہ اہل بیت کے بغض میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بغض میں اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عناصر سے محفوظ رکھے۔ مولانا مودودی سے کسی نے سوال کیا کہ جب صحابہ کرام نے اور بہت سے مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا اور اس کی بیعت کر لی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے بیعت کیوں نہ کی؟ اس کے جواب میں مولانا مودودی نے سونے کے پانی سے لکھا جانے والا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے فرزند علی المرتضیٰ نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو پھر باقی صحابہ کی اور باقی مسلمانوں کی کیا مجال تھی؟ انہوں نے کیوں یزید کی بیعت کی؟ محترم ساتھیو، یزید کی بیعت کرنے والے لوگوں میں بھی مختلف گروہ تھے۔ کچھ بیعت کرنے والے تو وہ تھے جو کہ فتنوں سے خود کو دور رکھنا چاہتے تھے اور جنہوں نے یزید کے ڈر سے اور اس کے خوف سے اپنی جانوں کے چلے جانے کے ڈر سے یزید ملعون کی بیعت کر لی تھی، اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے صرف دولت اور اقتدار کی خاطر یزید کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کی بیعت کی تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت ویسے ہی کی تھی جیسے پہلے خلفائے راشدین کی بیعت کی تھی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کے کرتوتوں سے واقف ہونے کے باوجود انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ کیوں تسلیم کیا؟ محترم ساتھیو، یزید کا اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں پر زور زبردستی کرنا اور صحابہ کرام کو اپنی بیعت پر مجبور کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کی طرف اشارہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت قائم رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو یعنی مجھ کو اٹھا لے گا، اور پھر تم لوگوں کے درمیان خلافت راشدہ کا سنہری دور قائم ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا قائم رہے گا، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے منبر پر بنو امیہ کے بندروں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونے کا اشارہ اور پیش گوئی ارشاد فرما دی تھی، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بنو امیہ کی طرف اس مکروہ فعل کے آغاز کا اشارہ بھی فرما دیا تھا۔ محترم ساتھیو، خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونے کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے بے حد اصرار پر خلافت کے منصب کو سنبھالا، تو گورنر شام معاویہ بن ابی سفیان نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک محاذ بھی کھڑا کر دیا، اور اس تابوت میں آخری کیل تب ٹھوکا گیا جب معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس منصب کو سنبھالنے کا حقدار اور اہل نہیں ہے، پھر بھی اس کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کر دیا اور زور زبردستی
ڈر اور خوف کی فضا قائم کر کے اور دولت کی لالچ دے کر مسلمانوں سے یزید کی بیعت لی، لیکن ایسے موقع پر بھی بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے نہ تو ڈر اور دباؤ میں آ کر یزید کی بیعت کی تھی اور نہ ہی دولت کے عوض یزید کو جانشین تسلیم کیا تھا، بلکہ انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی تھی۔ انہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے بھی یزید کی جانشینی کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن ان دونوں نے دولت کے عوض یا ڈر یا دباؤ میں آ کر بیعت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے بالکل ویسے ہی یزید کو خلیفہ تسلیم کیا تھا جیسے کہ پہلے خلفۂ راشدین کو تسلیم کیا گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے واقعہ کربلا جیسا اندوناک سانحہ عظیم رونما ہو جانے کے بعد یزید کی بیعت کو نہ توڑا، بلکہ جب واقعہ کربلا کے بعد بہت سے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو یزید نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ مسجد نبوی میں اپنے جانور اور گھوڑے باندھے اور مکہ مکرمہ پر سنگ باری کی، جس سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی ایک دیوار جل کر منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، مگر ابن عمر نے ایسا نہ کیا، بلکہ انہوں نے تلوار نکالی اور اعلان کیا کہ میرے اہل خانہ میں سے جو بھی یزید کی بیعت کو توڑے گا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے خلیفہ وقت سے جو روح گردانی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ بہت سے مفسرین اور تاریخ دان کا عبداللہ بن عمر کے اس رویے سے ان کو درست نہیں سمجھتے، لیکن عبداللہ بن عمر نے اپنی وفات کے وقت اپنی زندگی کی ان تمام غلطیوں سے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا تھا، جس کی بنا پر بہت سے مورخین عبداللہ بن عمر کی اس ندامت اور شرمساری کے آنسوؤں کی وجہ سے اس بات پر گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ اور ابن عمر کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ بنو امیہ کا ساتھ دیا اور یزید کی بیعت کو بھی قبول کیا۔ اسی بنو امیہ نے بعد میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بنو امیہ نے ہی حجاج بن یوسف ملعون کے ذریعے عبداللہ بن عمر کو دھوکے سے شہید کروایا، جب حج کے دنوں میں طواف کرتے ہوئے حجاج بن یوسف کے ایک غلام نے اس کے اشارے پر زہر میں بجھا ہوا نیزہ عبداللہ بن عمر کے پیر میں چبھو دیا، جس سے زہر ان کے پورے جسم میں پھیل گیا، اور چند دن علیل رہنے کے بعد وہ دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن یزید کی بیعت کرنے کے حوالے سے مختلف راویوں نے محمد بن حنفیہ کے مختلف روایات بیان کی ہے۔ کچھ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم کیا تھا، بلکہ یزید کی بیعت کے معاملے میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی تھی، جیسے کہ انہوں نے اپنے برادر امام حسین علیہ السلام کو بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ یزید کی بیعت نہ کیجیے اور خود کو حالت سفر میں رکھیے، تاکہ آپ سفر کے دوران اپنی رائے سے کوئی فیصلہ قائم کریں۔ اگر آپ ایک جگہ پر رہ کر اپنا فیصلہ سنائیں گے تو وہاں پر موجود لوگ یا تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور یا آپ کے حامی ہو جائیں گے۔ امام رازی اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ اپنی زندگی میں ایک بار یزید سے ملنے کے لیے اس کے دربار دمشق میں گئے تھے، تاکہ وہ یزید کے بارے میں پھیلی ہوئی افواہوں پر غور کر سکیں کہ کیا یزید واقعی فسق و فجور میں مبتلا ہے اور شراب نوشی کرتا ہے۔
سنتے رسول کو ترک کرتا ہے۔ جب محمد بن حنفیہ یزید کے پاس گئے تو انہوں نے یزید کو بالکل مختلف اور سلجھا ہوا انسان پایا، تو مدینہ منورہ آ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یزید تو سنت رسول کو قائم کرنے والا ہے، اور یزید نیک اور پارسا اور متقی پرہیزگار انسان ہے۔ تو وہاں پر موجود حضرت عبداللہ بن متی جو کہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ یزید نے صرف آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور آپ کو دکھانے کے لیے جتنے دن آپ وہاں پر رہے اس نے سنت رسول کو قائم کیا اور عبادات میں خود کو مشغول رکھا، تاکہ آپ مدینہ منورہ آ کر یہاں کے مسلمانوں کو بھی اس کی اچھائیوں کے بارے میں بتا سکیں۔ اور جب مسلمانوں نے محمد بن حنفیہ کو یزید کے مقابلے میں جہاد کے لیے منانا چاہا تو انہوں نے یزید کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے بیٹوں کو بھی یزید کے خلاف جہاد سے باز رکھا۔ محمد بن حنفیہ نے واقعہ کربلا کے بعد امامت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور امام زین العابدین کو بھی اپنے اس دعوے سے آگاہ کیا، لیکن امام زین العابدین نے انہیں اس کے جواب میں جہالت سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے قبل میری امامت اور جانشینی کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے امامت کے دعوے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی اور ہمیشہ امام زین العابدین کی پیروی کرتے رہے۔ کچھ روایات کے مطابق یزید کے بیٹے نے یزید کے بعد جب خلافت کو سنبھالا تو اس نے کچھ عرصے بعد ہی خود کو خلافت سے یہ کہہ کر دستبردار کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کسی عمر فاروق جیسے کو خلافت کے لیے نامزد کر دوں، یا پھر عمر فاروق نے جس طرح سے 6 مسلمانوں کو خلافت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا ایسے ہی 6 لوگوں کی مجلس شورا بنا کر انہیں خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دے دوں۔ لیکن افسوس کہ نہ تو ابو بکر صدیق جیسا کوئی نظر آتا ہے اور نہ عمر فاروق جیسا، اور نہ ایسے 6 لوگ نظر آتے ہیں جن کو میں خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دے سکوں۔ اور یزید کے بیٹے نے اپنے دادا اور اپنے باپ کو اہل بیت کا قاتل قرار دیا اور اعلان کیا کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ کسی کو روح زمین پر عزت و خلافت کا حقدار اور اہل تصور نہیں کرتا، اور اسی کے پیش نظر اس نے اپنے قاصد بھجوا کر امام زین العابدین کو خلافت کی پیشکش کی اور دعوت دی کہ وہ خلافت کو سنبھال لیں۔ لیکن امام زین العابدین چونکہ گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، چنانچہ آپ نے اس کا کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔